أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج خطبے میں جن باتوں کی طرف ہمیں اشارہ کرنے کی مشورہ دیا گیا ہے وہ ہے اہل جنت کی صفات. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام صفات سے متصف کرے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جنت کی خواہش بھی کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن بس دل و دماغ تک بات رہ جاتی ہے. نبی علیہ السنن ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها. میں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن جنت کے طلبگاروں سے زیادہ دل تو خواہش ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن اس کے طلب کرنے والوں سے زیادہ میں نے غافل و سوتا ہوا کسی کو نہیں پایا. ذرا سوچیں، اگر صبح آپ کی فلائٹ ہو، آپ یو ایس یا امریکہ جا رہے ہوں، کتنے ہفتے بھر سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ سفر پر جانا ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن اتنے ساتھی بیٹھے ہیں. ذرا سوچیں، ایک طویل سفر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت بستر پر لیٹے ہوئے تھے. چونکہ وہ بہت سارے لوگوں سے حدیثیں پڑھی تھی، اس لیے ان سے ملاقات کے لیے آئے. پر سوچے کہ چلو استاد کا طبیعت زیادہ خراب ہے، ذرا دیدار کر لیں. جب آئے بات چیت ہوتی رہی، ایسے دیوار کے قریب چارپائی بچھائی گئی تھی. تھوڑی دیر تک بات کر رہے تھے، لیکن پھر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کروٹ بدل دیا. لوگوں نے سمجھا شاید ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے تکلیف رہی ہوگی، اس لیے کروٹ بدل دیے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئی، سسکیاں بند گئی تھی. لوگوں نے کھینچ کر کے اپنی طرف لٹایا تو دیکھا کہ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ وفات پا جائیں کہ بیوہ کا کیا ہوگا،
تو آپ بے فکر ہیں، آپ اس کا ٹینشن نہ لے، وہ میری استانی ماں ہے، ہم اپنی ماں اور بہنوں کی طرح ان کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو ڈرے کہ بچے یتیم ہو جائیں گے تو اس کی پرواہ نہ کریں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم دیکھ بھال ان کی اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے بچوں کی خیال کریں گے۔ اور اگر آپ کو کہیں یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں مر گیا تو ٹوٹا پھوٹا مکان اگر بارش کے موسم پہ ڈھہ گیا تو کون بنا کر کے دے گا، آپ اس کا بھی ٹینشن نہ لیں، اپنے گھر سے پہلے آپ کا گھر تیار کریں گے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا نہیں، ان تمام چیزوں پر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، آخری لمحات کا احساس ہے، یہ بیوی بیوہ ہوگی اس کا کوئی ٹینشن نہیں، بچے یتیم ہو جائیں گے اس کی کوئی فکر نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ زاد قلیل و سفر طویل، جس سفر پر جا رہے سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ یعنی ہمارا سفر جو روح قبض ہونے کی دیری ہے، ہمارا سفر ایسا سفر ہے کہ قیامت تک پلٹ کر کے آنا نہیں ہوگا، اس لمبے سفر کے لیے توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، ہم نے دو چیزوں میں بڑی غفلت دیکھی، جنت پر ایمان رکھنے والے، جنت کی خواہش رکھنے والوں سے زیادہ ہم نے دنیا میں کسی کو غافل نہیں پایا۔ اسی طرح سے جہنم کے بچنے کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت ہم نے دیکھا جہنم سے ڈرنے والے بہت خوفزدہ ہیں اور بڑی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے ہر خطرے سے بچنے والوں کو میں نے ہوشیار دیکھا، لیکن جہنم کے بچنے والوں سے زیادہ سونے والا غفلت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، ایمان تو ضرور ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کی اصل میں کوشش ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو کوشش کرنے والا بنائے۔ بہرحال دوستی، یہ سورۃ الرعد قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہے اور جہنم کی بیان کی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بہت سارے مقام پر ایک مقام ہے جہاں 10 صفات اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی بیان کی ہے، وہ سورۃ رعد کی چند آیات ہیں، اختصاراً وہی صفات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آج ہی سے ہمارے اندر اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ نمبر 1، اللہ نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی پہلی صفت یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں۔ اب اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وعدہ ہر انسان نے جو رب العالمین سے کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا اس دن، اللہ سورۃ اعراف کے اندر ہے الست بربکم، قیامت تک آنے والے لوگوں کی روحیں جو جان ہے، اللہ نے سب کی قیامت تک آنے والے لوگوں کی روحیں اکٹھا کی اور سب سے سوال کیا الست بربکم، کیا بتاؤ میرے علاوہ کوئی تم سے، میرے علاوہ اور کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے، شرک تو نہیں کرو گے، صرف میری ہی عبادت کرو گے؟ قالوا بلا، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جسے ہم اور آپ بھی تھے، یہ کفار و مشرکین بھی تھے، ہر ایک نے کہا بلا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، آپ کے علاوہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ نے فرمایا یاد رکھنا یہ وعدہ کہیں بھول نہیں جانا، اور یقین وعدہ جو ہم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے لاکھوں نبیوں کو بھیجا اور اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے الست بربکم، یہ توحید پر وعدہ ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں شرک آ گیا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والے پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اہل جنت کی سب سے پہلی خوبی دوستو، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، موت کے آخری وقت میں روح قبض
ہونے کے پہلے پہلے اسی کلمہ توحید کا اعلان کرنا ہے، جس کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان نے صدق کے دل سے اپنے قول اور عمل کے سے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اہل جنت کی سب سے پہلی خوبی اللہ نے بیان فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو وعدہ کیے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، خبردار اللہ سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، توحید پر قائم رہیں گے، اگر توحید کے خاطر تمہیں آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے اور تمہارے ایک ایک بوٹی الگ کر دی جائے تو راکھ میں آگ میں جل کر کے راکھ بن جانا، ٹکڑے ٹکڑے تمہارے ہو جائیں، لیکن خبردار تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 دوسرا وعدہ الذین یوفون بعہد اللہ، صرف توحید کافی نہیں ہے، توحید کے ساتھ دوسرا وعدہ اور ہم نے کیا ہے جس کا تذکرہ سورۃ احزاب میں ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ دوسرا عہد ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، ہم نے انسان سے وعدہ لیا تھا، ایک امانت پیش کی، وہ امانت تھی کتاب اللہ کی، سنت رسول کی اطاعت و فرما برداری، اسلام کی اطاعت و فرما برداری کا تھا۔ اللہ نے وعدہ آسمان کے سامنے پیش کیا، یہ میرے امانت یہ وعدہ کرتے ہو، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑ نے انکار کیا، وحملها الانسان، جب انسان کو ہم نے پیش کیا تو انسان کا میں اللہ تعالیٰ آپ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ یہ ایک وعدہ تھا کتاب و سنت پر چلنے اور شریعت کی پابندی کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں شرک کے ساتھ ساتھ بدعات سے خرافات سے بچنا ہے، اور اگر جنت میں جانا ہے تو شریعت کی پابندی ہوگی، جو اللہ کے نبی امانت ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس امانت کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اور ہر قسم کے بدعات سے بچنا پڑے گا، اور دین کے ساتھ باپ دادا کے اور غیروں کے رسم و رواج سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ نمبر 2 دوسری خوبی اللہ نے قرآن بیان فرمایا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے۔ آج دنیا میں ہم پریشان ہیں، طرح طرح سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمانوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا سورۃ البقرہ کے اندر وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، مجھ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے میرے وعدے کو تم پورا کرو گے، پھر ہم اپنا وعدہ تم سے پورا کریں گے۔ ہم تو اللہ کا وعدہ پورا نہ کریں اور چاہتے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کرتے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ سے جو وعدہ ایگریمنٹ ہے، دنیا میں کوئی بھی ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہو قابل قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے ہونا اچھا ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل جنت کی تیسری صفت یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو جوڑنے کا اور جس سے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے وہ برابر اس سے جڑے رہتے ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہوتے۔ اس کا 2 معنی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے جڑے رہتے ہیں۔ نمبر 1 الففروا الی اللہ،
اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے جڑو، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں۔ اے لوگوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی سے جڑنے کا حکم دیا ہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سارے ہمارے کلمہ گو جنت میں جائیں گے لیکن جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ومن ابا، وہ کون سا آپ کا امتی بدبخت امتی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ جنت ہی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں ہم، اور جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا زبان سے انکار نہیں کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا لیکن اپنے عمل سے انکار کرے گا۔ فرمایا من اطاعنی، میرے کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے ہماری اطاعت کیا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کیا سمجھو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، رسول سے جڑنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کے کتاب سے جڑنا ہے، اور اللہ نے کس سے جڑنے کا حکم دیا ہے؟ مسجد سے جڑے رہنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر لیٹر لکھا اپنے منہ بولے بھائی حضرت ابو الدرداء کے پاس، لکھا اے ابو الدرداء خبردار لوگوں کے ساتھ باہر ٹائم پاس نہیں کرنا، گھومنے میں ادھر ادھر ٹائم برباد نہیں کرنا، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو جا کر کے مسجد میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑنا ہے۔ نبی علیہ پھر حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسجد بیت کل تقی، دیندار کا تو سب سے بڑا گھر جنت سے پہلے دنیا مسجد ہوا کرتی ہے۔ ذرا سوچیں اللہ نے ہمیں مسجد سے جڑنے کا حکم دیا ہے، ہم پارکوں سے جڑے ہوئے ہیں، کلبوں سے جڑے ہوئے ہیں، شادی ہال سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا سارا وقت مسجد کے سامنے بھی رہ کر کے ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ سے جڑو، رسول سے جڑو، کتاب اللہ سے جڑو، سنت سے جڑو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑو، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور آپس میں سارے مسلمان ایک دوسرے سے جڑیں، بھائی بھائی بن جائیں۔ اور بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان علماء سے جڑے، علماء سے انسان اگر جڑے گا تبھی اس فتنے کے دور میں دوستوں محفوظ رہے گا۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے المجالس کلھا ظلما، اے لوگو دنیا کی ساری مجلسیں تاریکی ہے، بیکار ہے، الا مجالست العلماء، لیکن علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو گے وہ مجلس میں تمہیں نور ملے گا۔ اور یہی علماء کے پاس دینداروں کے پاس بیٹھنے سے جب آپ کچھ سیکھیں گے سنیں گے تو دوستو یہی وہ مجلس ہے جس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی اے ہمارے نبی آپ ان لوگوں سے جڑے، اللہ اکبر، اپنے نبی کو اللہ حکم دے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی آپ ان لوگوں سے جڑیں، کن سے؟ جو ہر وقت یدعون ربہم، جن کی صبح شام 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اطاعت میں، دین سیکھنے سکھانے میں گزرتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نبی علیہ السلام فوراً گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے جہاں 70 اصحاب صفہ جن کے جو وہاں مسجد میں رہ کر کے دین سیکھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، 70 کی تعداد تھی، 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر کے دین سیکھا کرتے تھے، اور کسی کے پاس تن ڈھانپنے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے۔ آئے اللہ رسول ان مجلس میں بیٹھ گئے۔ ہر صحابی سوچتا ہے ہم لوگوں کے اندر اللہ رسول کیسے آ کر کے بیٹھ گئے؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آن فرمایا میرے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم جیسے لوگوں کے
साथ मैं भी शामिल होके बैठूं। वस्विर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना, हम किससे जुड़े हैं उम्मत के लोग? क्रिकेट खिलाड़ियों से, चैंपियन लोगों से, हम फिल्मों से जुड़े, ड्रामों से जुड़े, हम दीनदारों से, उलमा से कितने जुड़े हुए हैं। अल्लाह कुन आलिमन, पहले आलिम बनो, आलिम नहीं बने और मुतअल्लिमन, स्टूडेंट बनो। अगर स्टूडेंट नहीं बनने का टाइम है और मुस्तमियन, उलमा के पास बैठ करके दीन की बातें सुनने वाला बन जा। अगर ये भी नहीं बन सकता, नहीं टाइम है, बड़ा बिजी है तू, और मुहिब्बन, तो कम से कम उलमा से, इल्म से, दीनदारों से मोहब्बत करने वाला बन जा। अगर चार में से एक भी कर लेगा नजात पा जाएगा। अगर कुछ भी न किया, वाला तकुन खामिसन, तो पांचवा दर्जा तो जानवरों को होता है, वो इंसानों का नहीं होता। दुआ करो अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 4, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। 3 हो गए, वादा पूरा करना, वादा खिलाफी से बचना, वल्लज़ीना यसलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है। एक तो आपने सुना, अल्लाह से जुड़ना है, रसूल से जुड़ना है, किताबुल्लाह से जुड़ना है, सुन्नत रसूल से जुड़ना है, अल्लाह के घर से जुड़ना है, उलमा से जुड़ना है, और सबसे बड़ी चीज और है, अपने रिश्तेदारों से जुड़ना है, सिले रहमी करना, रिश्ते नातों के साथ मिलकर रहना है। नंबर 4, वयख़शौना रब्बहुम, हर वक्त अपने रब से डरते रहते हैं। सूरत मोमिनून की आयत है, बड़ी अहम। यख़शौना रब्बहुम कौन है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये वो है जो सदका करते हैं, खैरात करते हैं, ईमान वाले हैं, आखिरत की फिक्र करते हैं, वह इबादत करते हैं, लेकिन इसके बाद डरते रहते हैं हमने किया तो पता नहीं अल्लाह हमसे राजी हुआ कि नहीं राजी हुआ। खौफ अलग है और खशियत अलग है। खशियत ये है कि आप किसी के अदब, किसी के एहतराम, किसी की नाराजगी और गुस्से से बचने की फिक्र करें और उसके मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करें, इसको कहा जाता है खशिया। अल्लाह ताला से दुआ करो खौफ से पहले अल्लाह खशियत अता कर दे, और यही है बस जन्नत में जाने का रास्ता। वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, मन खशियर रहमान बिल गैब वशाअ बिक़ल्बिन मुनीब। अल्लाह, ये है खशियर। सूरत वैलुल लिल लम यकुल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब पढ़ो, सारी चीजों का तज़किरा किया। आखिर में बयान फरमाया ये है जो अल्लाह खैरुल बरिया है, सब कुछ बयान किया। आगे क्या बयान फरमाया? ये खैरुल बरिया क्यों बने? इनको बेशुमार दुनिया और आखिरत की नेमतों से, माल से, दौलत से, अज़ाब कब्र से नजात, अज़ाब नार से, हर चीज से इनको नजात क्यों मिली? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, क्यों? ये अपने रब की नाराजगी से डरा करते थे। नमाज तो पढ़ी, कहीं ऐसा ना हो नमाज में कोई मिस्टेक हो जिससे हमारा रब राजी ना हो, खुद नाराज हो जाए। ज़कात तो दिया, कहीं कोई कमी ना रह गई हो, पता नहीं रब के मेयार को उतरी या नहीं उतरी। सारे नेक अमल करते हुए खशियत होनी चाहिए। अगर आपके दिल में खशियत होगी तो आप नवाफिल पढ़ें। क्यों? अगर हो सकता है फर्ज में कुछ कोताही होगी तो चलो नवाफिल पढ़ ले, नफली सदका खैरात कर ले, ताकि अल्लाह ताला खुश होकर के मेरी कमी को दूर कर दे। दुआ करो हमें खशियत ना करे। और नंबर 5, हमेशा किससे डरते हैं? बुरे हिसाब से। बुरा हिसाब क्या है? कब्र में भी पकड़ लिए जाएं। जब पूछा जाए, मुनकर नकीर पूछे, पूछा जाए कि वमा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहता है हा ला अदरी, अल्लाह नहीं पता, इतने फिरके थे, इतने दीन थे, मैं कोई फैसला, मैं सेकुलर था।
جس کی دنیا میں بڑی قدر کی جاتی ہے. اللہ میں کسی کو ہاں لا ادری ہمیں کچھ پتا نہیں میں جانتا ہوں ایسے. اچھا پوچھا گیا وما دینک ما تقول فی ھذا الرجل نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں لا ادری. اور ایک روایت سمعت الناس قولا یقولون ہم نے سنا رسول ہے میں نے بھی کہا رسول اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا. اللہ اکبر. پھر پوچھا گیا بتا تیرا دین کیا تھا, تیرا قرآن کے بارے میں کیا, ساری چیزیں پوچھی. 3 سوال جو مشہور ہیں وما دینوں کا وما نبیوں کا, یہ ساری چیزیں معلوم ہے. کہتا ہے ہاں لا ادری. یا کہتا ہے سمعت الناس ہم نے سنا لوگ یہ کہتے تھے کہ میں نے بھی کہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے لا دریت ولا تلیت, اے فرشتوں مارو اس کم وقت کو, عذاب دو اس کم وقت کو. کیوں؟ اس نے نہ پڑھا نہ سیکھا اور نہ کبھی معلوم. لا دریت ولا تلیت, نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے حدیث پڑھی نہ تو نے دین سیکھا, بس ساری زندگی تو نے گزار دی. ہاں لا دریت ولا تلیت. میرے بھائیوں وہاں کا ڈر ہونا چاہیے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. یہ غلط ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کے عذاب سے انسان ڈرتا رہے, خوف کرتا رہے, سوچتے ہیں اللہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی بنا پر جہنم میں ہم چلے جائیں. ڈر ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہماری تھی. آپ آ کے بیٹھے, آپ کی خادمہ نوکرانی بڑی نیک صالحہ تھی, وہ بیچاری ذرا باہر چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے. سوچا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں, ام المومنین اکیلی ہیں, میں تیسری کیوں بیٹھی رہوں, چلی گئی. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی, کچھ کام لینا تھا گھر کا. آپ نے بلایا یا فلانا یا فلانا یا فلانا. آپ بادی کو نام لے کے پکارتے ہیں لیکن بادی آتی ہی نہیں. یا فلانا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں دروازہ کھول کر کے دیکھی تو وہ بادی مسجد نبوی کے صحن میں کہیں سے بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں, ان بچوں کو سے کھیل رہی ہے. میں نے کہا کمبخت اللہ کے رسول تجھے پکار رہے ہیں اور تو بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنے مشغول ہے, آواز سنتی نہیں. ہم نے کہا تو بیچاری بھگی ہوئی آئی. اللہ کے رسول غصے میں آئے, کچھ نہیں, نہ ڈنڈا لیا نہ لاٹھی لی نہ تلوار لی نہ چھونا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی بس آپ کے ہاتھ میں مسواک تھا, اٹھا مسواک لیا اور آپ نے خوب زور سے ہاتھ کھینچا کہ اچھی طرح سے اس کی پٹائی کریں گے, اور کہتی پوری طاقت کے ساتھ. اور تھی میرے بھائیوں مسواک, گھوسا بھی نہیں مار رہے تھے, مسواک کہ کھینچ کر کے ماریں. لیکن ام سلمہ کہتی ہیں آپ مارنے کے لیے کھینچا ہاتھ لیکن پھر اچانک آپ نے رکھ دیا. کیا فرمایا لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک. جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں زور سے مار دیا, تمہاری جرم سے زیادہ لگ گیا تو قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا, اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنی بات میں اللہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. حساب کتاب دینا ہے قبر سے لے کر کے حشر تک قدم. اگر پتا چل جائے یہ زمانہ عیدی کا چل رہا ہے, ماشاءاللہ جس کو ڈرانا ہو عیدی, عیدی کا معلوم ہے کہ عیدی آنے والی ہے تو رات بھر بڑھ کر کے حساب لیتے رہیں گے. اللہ اکبر. بچنے کی کوشش. وہ آدھ سے مال آیا کہاں سے کہاں خرچ کیا, عیدی آپ سے یہ سوال کرے گی اور رب العال تو ذرے کا حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ, ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گے تم نے کیوں کیا. سوال ہے ہمارے دل میں سانپ کا ڈر ہے, بچھو کا ڈر ہے, سیلاب کا ڈر ہے, گدھے کتے کا ڈر ہے, ماشاءاللہ چوروں کا ڈر ہے. اگر ڈر نہیں ہے تو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اے لوگوں نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ پورے حساب سے بچتے ہیں. بہرحال خطبے میں ساری باتیں نہیں کہا جا سکتی, ہم اس کے بعد 2 منٹ اور بیان کر دیتے. نمبر 6 والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم.
वल्लज़ीन सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, वो लोग जो सब्र करते हैं 24 घंटे हर हर मामले में अपने रब के रजा के लिए, लोगों को दिखलावे के लिए नहीं, सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माफ कर देते हैं, सब्र करते हैं। सब चाहे अल्लाह ताला के दीन पर चलने में आए या बला आफत का आए या मुसीबत का आए, फक्र मोहताजगी का आए, जो भी तकलीफ आती है हमेशा वो सब्र से काम लेते हैं। नंबर 7 वाकामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, पढ़ते नहीं बल्कि नमाज कायम करते हैं। पढ़ना अलग है, पढ़ना तो है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जहन्नम हो, तो नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाज कायम करना है खुशू खुदू के साथ, सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक है नमाज पढ़ना, इसको कहते हैं नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का हुक्म है कुरान में, और नमाज की पाबंदी का हुक्म है, अल्लाह ताला नमाजी बनाए। नंबर 7 वअनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, हम जो रिस्क देते हैं थोड़ा या ज्यादा, हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के राह में वो खर्च करते हैं। नंबर 9 वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, हमेशा बुराई का बदला नेकी से देते हैं, बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते। दुआ करो अल्लाह ताला वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा भी डालते हैं, माफ कर देते हैं, एहसान करते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वजू कर रहे थे, वह वजू कर रहे थे और पानी नौकर लेके आया, कच्चा बर्तन था और हाथ से छूटा और वो मिट्टी का बर्तन टूट गया और कच्ची जमीन थी, बदन पर आए, चेहरे पर आए, बहुत गुस्से में कहा कमबख्त नालायक, देखता नहीं, बहुत डांटे और करीब तक ये थप्पड़ मारे। लेकिन वो गुलाम बड़ा होशियार था, कहता है आका वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह फरमाते कामयाब मुसलमान हुए गुस्से को पी डालता है। कहा कमबख्त जा मैंने गुस्सा पी लिया, रहा। कहा वल आफीन अनिन नास, अल्लाह उसको पसंद करते हैं कि बदला ना लो, माफ कर दो। कहा अच्छा बड़ा तेज निकला तू, मैंने तुझे माफ कर दिया। कहा हमारी बात सुनते जा रहे हैं, आखिर में कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह से 3 चीजों को पसंद करता है, गुस्सा पी डालने वालों को, माफ कर देने वालों को, और जो एहसान करे। अच्छा एहसान जाता है, जा मैंने तूने ऐसी आयत पढ़ के सुनाई कि मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। वल काज़िमीन वयदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सब कुछ हो गया, इनको क्या मिला दोस्तों? अल्लाह उलाइक लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, ये लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। ये 9 अमाल वाले, 9 अमल हो गए। उलाइक उलाइक लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन, ये ऐसे जन्नती हैं, ये 9 अमाल ऐसे किए हैं कि इनके अमाल को अल्लाह ने इतना कबूल फरमाया, जन्नत में खुद भी जाएंगे और इनके बच्चे भी जाएंगे और इनकी बीवियां भी जाएंगी, इनके कराबादार दोस्त अहबाब भी जाएंगे। यहां तक कि सही मुस्लिम की रवायत इस तरह से सारे लोग, इंसान ऐसा जब उठेगा तो देखेगा बच्चे उसके सामने चले, बीवी सामने। क्यों? अल्लाह फरमाया तू भी अपने शौहर अपने बाप के साथ जन्नत में दे जाओ, तू भी नेक था और तुझसे ज्यादा नेक तेरा बाप था। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे अंदर ये 9 खूबियां पैदा कर दी। जब ये 9 खूबियां साहब जन्नत की आ गई तो अल्लाह ने फरमाया आखिर में अल्लाह अकबर सलामुन अलैकुम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, और फरिश्ते जब जन्नत में गया अपने अहल वयाल के साथ तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। और उस दरवाजे क्यों खोले गए? वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, सारे फरिश्ते जन्नत के सारे दरवाजों से आएंगे और मुबारकबादी देने के लिए क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, मुबारक हो। और ये मकान तुम्हें क्यों मिला? नंबर 10 बिमा सबर तुम, 10वां अमल, ये सारे मकाम मर्तबे तुझे इसलिए मिले कि दुनिया में हमेशा तुमने सब्र से काम लिया है। इस्लाम का सारा दारो मदार दोस्तों सब्र पर है। यह समझे जन्नत में जाने का सबसे बड़ा अमल क्या है?
صبر کرنا، لیکن صبر کیا ہے؟ صبر شریعت کی پابندی کرنا اور اس راہ میں جو تکلیف ہے سب کو برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو 10 خوبیاں ہم نے پڑھی سنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ یرحمکم ان اللہ یأمرکم بالصلاۃ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان ویأمرکم وینہاکم عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔